إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم سامعین، یہ سورہ توبہ کی 2 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت مالک لم یزل ولا یزال، اس نے جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح سے ہمکنار کیا اور مشرکین کے 70 جوان بدر کے میدان میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 70 ہی کو گرفتار کر لیا گیا، تو ان گرفتار ہونے والوں میں حضرت عباس اور حضرت علی کے بھائی عقیل اور دیگر وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ قیدی کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے، چونکہ ان کے درمیان ماضی میں بہت قریبی رحم کے رشتے بھی تھے، دوستیاں اور دنیاوی تعلقات بھی تھے۔ اب یہاں پر ان تعلقات کے ساتھ ساتھ ایک اور تعلق بھی قائم ہوا کہ مسلمان ان قیدیوں کو اپنے پاس قید کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ یہ آزاد لوگ، یہ قبیلہ قریش کے عزت دار لوگ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید تھے، تو وہ ان کی اصلاح کے لیے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کیا، اس راہ میں شدید ترین مشکلات کو ہم نے برداشت کیا، ہجرت جیسا مرحلہ ہم نے طے کیا، مکہ جیسی محترم آبادی، مکہ جیسے محترم شہر کو ہم نے چھوڑ دیا، اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ صلہ دیا ہے کہ ہمیں فتح سے ہمکنار کیا اور تم لوگ ہمارے پاس قیدی کی صورت میں موجود ہو۔ تم ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لو، ماضی کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھو کہ تم نے کتنے اہم مقامات پر جو ثواب کے کام تھے وہ تم نے چھوڑ دیے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عباس اور دیگر لوگ کہنے لگے، ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے، ہم پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم نے بھی بیت اللہ کی خدمت کی ہے، حاجیوں کو پانی پلایا ہے، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی صفائی، بیت اللہ کو آباد کرنا،
یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، ہم یہ کرتے رہے ہیں، تم تو اس سے محروم ہو، تم بیت اللہ سے 250 میل دور بیٹھے ہوئے ہو مدینے میں۔ تو قرآن نے ان کے اس قول کے اوپر یہ جواب دیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ بات زیبا نہیں ہے، ان کو یہ بات سزاوار نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو تعمیر کریں۔ مساجد جمع کا صیغہ ہے، جمع کا، اور اس کی واحد مسجد آتی ہے، لیکن یہاں مراد اللہ کا گھر کعبہ مسجد حرام ہے۔ تو اس کے لیے مساجد کا لفظ دو طریق سے استعمال ہو سکتا ہے، ایک عزت کے لیے، واحد کے لیے جب جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ استعمال ہو تو عزت اور تکریم کے لیے آتا ہے، اور عرب کی عام لغت میں بھی کبھی کبھی واحد کو جمع کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے، اور ویسے تمام مساجد کے اوپر بھی اس بات کا اطلاق ہوتا ہے کہ مساجد کی تعمیر یہ مشرکین کا کام نہیں، مساجد تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر اس لیے تعمیر کیا جاتا ہے کہ وہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن آیت نمبر 18، کہ تم اللہ کے ساتھ ان مساجد میں کسی اور معبود کو آواز نہ دو، کسی اور ہستی کو معبود سمجھ کر مشکلات اور تکالیف میں مت پکارو، یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو فرمایا جب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو مشرکین کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کریں، اللہ کے گھر کو عبادت سے آراستہ کریں، یہ ان کا کام ہی نہیں۔ یہ جائیں مندر جائیں، یہ گرجا جائیں، یہ گردوارے جائیں، یہ اپنے صوامع اور بیع میں جائیں، مساجد ان کا مقام نہیں۔ کیوں؟ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اپنے نفسوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کفر کرتے ہیں۔ آپ یقین رکھیں کہ کوئی کافر خود کو کبھی کافر نہیں کہے گا، کوئی مشرک یہ نہیں کہے گا کہ میں موحد نہیں ہوں، مشرک ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ کفر اور شرک اور نفاق یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اس میں مبتلا ہونے والا کبھی خود کو یہ نہیں کہتا کہ میں مشرک ہوں، وہ کہے میں موحد ہوں۔ کافر کبھی نہیں کہے گا کہ میں کافر ہوں، لیکن مالک فرما رہا ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، ان کے نفس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کفر پر ہیں، ان کے اعمال، ان کے کرتوت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ توحید پر نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کی پگڈنڈیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، توحید ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر کہتے الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک، ہاں مالک تیرا وہ شریک جس شریک کا تو مالک ہے، اور وہ شریک جس چیز کا مالک ہے اس کا بھی حقیقی مالک تو ہی ہے، جس کو ہم آج عطائی شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے نفس کس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزا، ابراہیم اور اسماعیل، اصاف اور نائلہ کے بتوں کو انہوں نے لا کر حرم کعبہ کے اندر براجمان کر دیا ہے، اور کعبے کی چھت پر ہبل کا بت رکھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ توحید پرست نہیں ہے، یہ شرک کرنے والا۔
یہ فال کے تیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بتوں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہے، جانور لا کے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ اپنے نفس پر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے نا حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، مٹا دیے۔ شرک ایسا عمل ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ تو دنیا میں اس کو ملتا ہے اور نہ آخرت میں ملے گا۔ شرک ایسی مصیبت ہے کہ اس کے ساتھ انسان کتنے بڑے نیک اعمال کرے، بیت اللہ کی زیارت کتنا بڑا عمل ہے، طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے ایک مومن دل تڑپتا ہے کہ موقع مل جائے، اور جب واپس آتا ہے اس سے پوچھو کوئی خواہش، بولا ایک دفعہ پھر جانے کا موقع مل جائے۔ اور ان کے لیے یہ حرم کعبہ روز دیکھنے کی چیز تھی، لیکن یہ طواف، یہ عمرہ، یہ حج، یہ بیت اللہ کی زیارت، یہ صحیح صفا مروہ ان کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال مالک نے مٹا دیے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں یہی لوگ تو رہیں گے۔ جب اس طرح ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جہنم میں جانے والے، یہی مشرکین اور کفار ہیں جو جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں۔ پھر یہ دنیا کے اندر لاکھوں مساجد تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں تو صرف وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ انما حصر کا معنی دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف مساجد کی تعمیر یہ ان کا کام ہے۔ کون؟ یامرو، جو تعمیر کرتے ہیں، اس میں تعمیر بھی آ گئی، مسجد کے اندر کر کے عبادت کرنا یہ بھی آ گیا، رکوع سجود، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، تعلیم قرآن و حدیث کی، یہ سب اس کے اندر آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی صفائی و ستھرائی یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان کرتے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والا شخص ہی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اور یہ ایمان وہی ایمان خالص ہو، توحید ہو تو خالص، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو تو خالص، توحید کے ساتھ شرک ملاوٹ نہ ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے بعد کسی اور کی نبوت رسالت کا جوا اپنے کندھے کے اندر نہ پہنے، بلکہ ان کے اوپر لعنت ملامت امت مسلمہ کا وتیرہ ہے۔ مسلمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تھا مسلمہ کذاب ہے، تو آج تک لوگ اس کو یہی نام دیتے ہیں کہ مسلمہ کذاب۔ تو مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب تک، غلام احمد مرزا قادیانی تک، کسی کی بھی نبوت کو کوئی مومن ماننے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو آخری نسخہ، آخری نوشتہ، آخری پیغام اللہ کا تسلیم کرتے ہیں، دیگر ایمانیات کو بھی اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، اور فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی ایمانیات اللہ پر ایمان، اور باقی درمیان کی ایمانیات مالک نے اس کے اندر انڈرسٹوڈ کر دی، آخری ایمانیات کا ذکر دیا، یعنی آخرت پر ایمان۔ یہ ایمانیات جب مکمل ہوں تو اس کے بعد کا وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسجد کی تعمیر، اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے،
اگر اس کے اندر ایمان خالص نہیں ہے تو اس کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے نا مسجد کی تعمیر کے اندر خرچ کرے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان خالص نہیں ہے، 2 نمبر والا ایمان ہے، تو اس کو یہ حق نہیں کہ مسجد کی تعمیر میں اپنا پیسہ لگائے۔ فرمایا اللہ کی مساجد تو صرف وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی جب تک ایمان خالص نہ ہو، نماز جیسی معتبر ترین اہم ترین عبادت مالک کو قابل قبول نہیں۔ فرمایا ہاں ایمان کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی اہم یہ 4 بنیادی چیزیں مالک نے بتائی ہیں، اور اس کے ذیل میں اگر غور کیا جائے تو یہ سارا بنیادی جو دین ہے جس کو ہم ارکان اسلام یا ایمانیات کہتے ہیں وہ سب اس کے اندر آ گیا۔ اقامت صلاۃ میں یہ معروف نماز تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جسمانی عبادات ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ایتاء زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ تو معروف ہے، اس کے علاوہ دیگر جو مالی صدقات ہیں یہ اس کے اندر تباً شامل ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور کسی معاملے میں بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت ڈر اپنے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ ایک ڈر ہوتا ہے طبعی ڈر، وہاں یا مراد یہ نہیں ہے جیسے انسان سانپ سے ڈرتا ہے، شیر سے خوف کھاتا ہے، یہ طبعی ڈر ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور کے پاس آواز دی نا تو کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہیں گے یہ میرا عصا ہے، اس سے میں سہارا لیتا ہوں اور پتے بھی جھاڑتا ہوں جانوروں کے لیے، مویشی کے لیے، اور میرے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پھینکو یہ عصا، میں پھینکا تو وہ سانپ بنا، موسیٰ بھاگے وہاں سے۔ سانپ سے تو ہر ایک کو ڈرتا ہے، تو یہ ڈر خوف طبعی ہے، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں وہ ڈر ہے جس کو خشیت کہتے ہیں، اللہ کا خوف۔ دنیا میں انسان جن جن چیزوں سے ڈرتا ہے ان سے دور بھاگتا ہے، ان سے دور بھاگتا ہے۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو آگ ہمیں پکڑ لے گی، بھاگو اس سے دور بھاگو۔ شیر آ جائے تو کہتے ہیں جتنا دور اس سے بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ۔ کوئی ہنگامہ ہو، اسلحہ استعمال ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں یار جو لڑ رہے مر رہے ہیں ان کو مر رہے تو میرا کیا واسطہ، میں بھاگ کے دور چلا جاؤں۔ لیکن اللہ کا ڈر وہ ہے، اللہ کی خشیت وہ ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے بھاگتا نہیں، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے اللہ کے علاوہ تو کوئی میرے کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے ڈر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، للہیت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں تقویٰ، پرہیزگاری۔ کہ جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ دینی کاموں کے اندر، دینی معاملات میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور جو گناہ کے کام ہیں، برائیاں ہیں، سیئات ہیں، اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ کل اگر ایک غلط کام کر رہا تھا اس کو چھوڑتا ہے، ایک برا کام کر رہا تھا کہتا نہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس بات کا متقاضی ہے کہ میں جو ہے نا ان غلط کاموں کو چھوڑ دوں۔ تو فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف، کسی کا ڈر، کسی خشیت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ اولئک مالک سمجھتا ہے یہ وہ لوگ، مالک انگلی رکھ کے بتا رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ، اولئک ان یکونوا من المہتدین کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ۔ راہ ہدایت ان لوگوں کی زینت بنے گی
یہ صحیح راہ کے اوپر گامزن ہیں، اور یہی ہدایت جو ہے نا کل ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گی۔ تو یہ مساجد کی تعمیر کو چھوٹا کام نہ سمجھیے، ہلکا کام نہ سمجھیے، بلکہ یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس کے ساتھ مزدور کے طور پر اسماعیل علیہ السلام تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا۔ کام کتنا عظیم الشان ہے کہ ایسا عظیم الشان گھر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں کہ مستقبل میں آنے والی پوری امت مسلمہ کی ہر عبادت گاہ کا رخ بیت اللہ کی طرف۔ سوچے جو گھر کل قبلہ بنے گا امت مسلمہ کا، اور عاجزی اور انکساری کا حال یہ ہے، کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے مالک یہ ہماری محنت، یہ کوشش، یہ سعی و جہد تو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا کر۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ آپ سوچیں آج کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے، وہاں کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ باپ کی اپنی محنت ہے بطور مستری، اور بیٹے کی اپنی محنت ہے بطور مزدور، دور دور سے پتھر لا کے خود جناب جو ہے نا بیت اللہ کی تعمیر۔ کوئی آج کا دور نہیں ہے کہ بھئی واڑے سے بلاک منگا لیا، یہاں سے سیمنٹ منگا لی، یہاں سے ریت منگا لی، کرنا کچھ نہیں ہے عملاً، وہاں سارا کچھ خود کرنا ہے اور بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ مالک تو دعاؤں کا سننے والا، تو ہمارے عمل کو جاننے والا ہے۔ اور جب یہ تعمیر ہو گئی تو بھی چھوڑا نہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، کام نے یہ وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، اطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے جب وعدہ لیا، عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے علیہ السلام، اطہر کہ تم پاک رکھو گے دونوں، بیتیا میرے اس گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والے کے لیے، سورہ بقرہ۔ تو یہ بیت اللہ کی تعمیر اس طرح ان دونوں باپ اور بیٹوں نے کی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے جہاں مساجد تو تعمیر کیا ہے، اپنی مساجد کا رخ اسی بیت اللہ مسجد حرام کی طرف کیا ہے، اور مالک کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو پھیریے مسجد حرام کی طرف۔ آج دنیا میں مسلمان کہیں پہ بھی آباد ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ جب بھی اپنی عبادت گاہ، مسجد کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے اور بھی عبادت گاہیں بنائی ہیں، مساجد کی جب تعمیر کریں اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا رخ مسجد حرام کی جانب کرے۔ تو یہ عظیم الشان کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ تسلسل کے ساتھ یہ کم و بیش 1450 سال سے یہ کام کر رہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو اپنے ہاتھ سے تعمیر کی تھی وہ مسجد قباء تھی مدینہ کے مضافات میں، اور اس کے بعد پھر مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر ہوئی۔ تو آج ہمارے لیے یہی ان آیات میں ہدایت ہے کہ مساجد کی تعمیر کریں، اور اللہ کی خالص عبادت کے لیے مساجد کو تعمیر کریں، دنیاوی کوئی مفاد نہ ہو، کوئی مسلکی مفاد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے مساجد کی تعمیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین یا عباد اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر یہ چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کے رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے گھر ہو۔ چار جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، بلکہ 5 بنیادی ضرورتیں کہ روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم، ان میں ایک ضرورت مکان بھی ہے۔ کھانے کو انسان کو روٹی چاہیے، پہننے کو کپڑا چاہیے، سر چھپانے کے لیے مکان چاہیے، جگہ چاہیے، علاج کے لیے پیسے چاہیے اور تعلیم کے لیے وسائل چاہیے۔ تو بنیادی ضرورتیں، ان میں ایک ضرورت مکان ہے، اور آپ جانتے ہیں آج یہ ضرورت پوری کرنا ایک شخص کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مکان بنانا، مکان کی تعمیر بہت دنیا میں مکان بنانا بہت مشکل ہے، لیکن جنت میں مکان بنانا آسان ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جنت میں مکان بنانا مشکل ہو اور دنیا میں مکان بنانا آسان ہو، لیکن جنت میں مکان بنانا آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جس کا یقین ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مساجد کی تعمیر کی۔ مساجد کی تعمیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک عظیم الشان عالی شان مسجد بنا دی، نہیں۔ حدیث میں مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے لیے کسی نے مسجد بنائی، کہ آپ نے تمثیلاً بیان کیا چڑیا کے گھونسلہ ہوتا کتنا ہے، خود چڑیا کتنی بڑی ہوتی ہے، پھر اس کا گھونسلہ۔ فرمایا اتنی سی مسجد ہی بنا دی کہ اگر کسی نے 4 اینٹیں بھی لگا دی، یہ بھی جو ہے نا اس کے لیے جنت میں مکان بنانے کا ذریعہ بنے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر جدید، اور ارد گرد کے مکانات کو وہ مسجد کے اندر شامل کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی آپ اس کو گرا کے دوبارہ بنائیں گے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سے سنو، من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا تو یہ میں بیت المال کے خرچے سے نہیں بنا رہا ہوں، یہ اپنے ذاتی خرچ سے مسجد بنا رہا ہوں، اور مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنائے، اور تم مجھے اس سے روکتے ہو۔ برسبیل تذکرہ میں ایک نکتہ آپ کو دے دوں، جو شخص مال غنیمت سے یا بیت المال سے مسجد تعمیر کرنے کا حق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے بیت المال سے نہیں، اپنے مال سے بناؤں گا تاکہ کل میرے لیے اللہ گھر بنا دے۔ وہ اس پر یہ الزام لگاتے ہیں یہ بدبخت کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے دیا تھا۔ اپنی عقل کا علاج کریں یہ لوگ۔ وہ کہتا میں اللہ کے گھر کو تعمیر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میرے لیے گھر بنائے۔ آج ہمارے لیے اسوہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین چھوڑ گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی فہم اور فراست کو، آج جتنی جگہ پر مسجد نبوی ہے پورا مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا۔ اگر ان کی بات مان لی جاتی نا معترضین کی تو پھر آج مسجد نبوی بھی اس سے بھی چھوٹی ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فہم
اسی لیے تو ہم فہم میں صحابہ سلف صالحین کے فہم کو اہمیت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو زیادہ سمجھے تھے، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھے تھے، خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، امیر معاویہ، یہ سمجھے تھے۔ آج کا غامدی کیا سمجھے گا؟ آج کا محمد علی انجینئر کیا سمجھے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انہوں نے سامنے رکھا اور مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کیا، مزید آگے بڑھایا۔ اس کے بعد اور بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں اور ترکان عثمان کے دور میں مسجد تعمیر ہوتی رہی، آج تک اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے، بڑھتی رہی ہے مسجد، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسعت عطا کرے۔ تو یہ مسجد کی تعمیر جو ہے نا بہت اہم چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مساجد میں سے یہ اہم مسجد، مرکزی مسجد، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، 2-4 دن میں انشاءاللہ چھت کی بھرائی کا کام ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو پورے شہر اور پورے ملک کے اندر جناب بک لے کر جناب جو ہے نا سفیروں کو دوڑائیں۔ ہم جن کے لیے مساجد تعمیر کرتے ہیں، جن نمازیوں کے لیے، انہی سے کہتے ہیں کہ یہ کام عظیم الشان کام آپ ہی کے ہاتھوں سے جناب جو ہے نا سر انجام پانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں مالی تعاون کی اپیل ہے، اور جو شخص جو کچھ کر سکتا ہے، ابھی سریا بھی ہے، ریت بھی ہے، کرش بھی آئے گا، سیمنٹ کی بوریاں 500 بوریوں سے زیادہ کی سیمنٹ اس میں لگے گی۔ آپ سوچیں، بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے فضل سے یہ امید واثق ہے، یقین ہے کہ مالک جو ہے نا اسے بحسن خوبی کر دے گا۔ اب یہ آپ لوگ اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں کہ کون اس سلسلے میں کتنا جناب جو ہے نا حصہ لے کر جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چند اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ بروز اتوار مورخہ 26 جنوری ماہانہ اجتماع جامع مسجد توحید فرنٹیئر کالونی میں ہوگا، تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اتوار کے دن 26 جنوری ماہانہ اجتماع جامع مسجد توحید فرنٹیئر کالونی میں ہوگا۔ روانگی جو ہے نا یہیں سے یعنی مرکزی جامع مسجد توحید کیماڑی سے صلاۃ العصر کے بعد ہوگی۔ دوسرا اعلان ہے بروز بدھ مورخہ 29 جنوری ماہانہ اجتماع بعد صلاۃ العشاء مسجد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ میں ہوگا۔ یہ ٹابو کے علاقے میں مسجد ہے، تو وقت اور دن یاد رکھیں۔ بروز بدھ 29 جنوری ماہانہ اجتماع بعد صلاۃ العشاء جامع مسجد حذیفہ بن یمان میں ہوگا۔ ساتھ ہی عشاء کی نماز وہیں پر ادا کریں۔ ایک اور اعلان ہے پروگرام کے سلسلے میں کہ مورخہ 25 جنوری 2025 بروز ہفتہ یعنی کل بوقت 2 بجے دوپہر مدرسہ صفا للدعوہ و تعلیم میں خواتین کا ماہانہ تربیتی و اصلاحی پروگرام منعقد ہوگا۔ آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ اپنی خواتین کو اس پروگرام میں شریک کرنے کی کوشش کریں، انہیں اس پر ابھاریں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہو کر دین و دنیا کی کامیابی حاصل کریں۔ ایک ساتھی نے کاروبار کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار جو ہے نا بہتر کرے اور اچھا کاروبار اس کو عطا کرے۔ ایک ساتھی کا کوئی مسئلہ ہے، اس نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ بحسن خوبی پورا کرے۔ ایک ساتھی نے ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، اور ایک ساتھی نے انٹرویو دیا ہے، اس کے لیے بھی درخواست کی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں ساتھیوں کو جناب ملازمت اور انٹرویو میں کامیاب و کامران کرے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور دیگر بھی بے روزگار ہیں، مالک ان کو اپنے فضل سے بہتر اور اچھا روزگار عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔